اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو مٹانے والا اور رمضان پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے، سرکار کا سب سے پیارا مہینہ شعبان تھا۔ آپ اس مہینے کے روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ نفلی روزوں کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا سب سے افضل نفلی روزہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات شب برات مبارک میں اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات شب برات مبارک میں مشرکوں اور کینہ رکھنے والوں کے علاوہ اللہ پاک سب کو بخش دیتا ہے۔ شب قدر کے بعد سب سے افضل رات یہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، لیکن کافر، دشمنی رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والوں پر رحم نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، شعبان کے دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ اس کے بدن پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی جو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس مہینے کی خاص رات شب برات ہے، جس کے بارے میں بزرگوں کا کہنا ہے، اس رات اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحم و کرم کی بارش ہوتی ہے، آئندہ سال ہونے والے سارے کام و معاملات ہر محکمے کے ذمہ دار فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ اس رات اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں تشریف لے جا کر اللہ کا یہ حکم سناتے ہیں، جنت سجا دی جائے اور غلامان مصطفیٰ کے لیے خوب خوب سجا دی جائے، کیونکہ آج کی رات اللہ پاک آسمان کے ستاروں، دنیا کے رات و دن، پیڑوں کی پتیوں کی تعداد کے برابر بندوں کو دوزخ سے آزاد فرمائے گا، اور وہ آزاد ہو کر یہی آنے والے ہیں۔ اس رات کا فیض حاصل کرنے کا شوق و جذبہ رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اگر ماں باپ ناراض ہو تو انہیں خوش کیا جائے، کیونکہ جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ کسی دینی بھائی سے من مٹاو ہو گیا ہو، سلام بند ہو تو میل ملاپ کر کے غلط فہمی دور کر کے اسلامی رشتہ بحال کیا جائے، پھر اپنے رب سے رحم و کرم اور مغفرت کی بھیک مانگی جائے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس فیض سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ پاک نے کچھ چیزوں پر فضیلت بخشی ہے، جیسے مدینہ منورہ دنیا کے سارے شہروں سے افضل ہے، زمزم شریف سارے پانیوں سے افضل ہے، مومن کی حیثیت دوسرے عام انسانوں کے مقابلوں میں افضل ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح جمعہ کا دن اور دوسرے دنوں سے افضل ہے۔ رمضان کا مہینہ سال کے اور دوسرے مہینوں سے افضل ہے، اور شب برات اور دوسری راتوں سے افضل ہے۔ شعبان مہینے کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے بری ہونا، آزاد ہونا، چونکہ یہ رات اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے فضل سے جہنم کے عذاب سے آزاد ہونے کی رات ہے، اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اسے برکت والی رات، دوزخ سے نجات پانے والی رات، رحم والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اللہ پاک نے سورہ دخان میں فرمایا، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں اتارا، اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، اور اس رات کے بارے میں
ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقی کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، اگلے سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات سال بھر کی مقرر روزی اتار دی جاتی ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والے اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والوں کو نہیں بخشتا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات نصیب ہو تو وہ رات عبادت میں گزارو، نفل نماز پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ اس رات توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، روزی میں برکت کی دعا کرنے والوں کی روزی میں برکت عطا کی جاتی ہے، بیماروں کو شفا دی جاتی ہے۔ ایک بار شب برات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اللہ کے رسول نے حضرت بی بی عائشہ سے فرمایا، اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول خود اس رات جنت البقیع تشریف لے جا کر ایصال ثواب فرماتے اور وہاں مدفون مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ اس لیے اس رات قبرستان جانا، فاتحہ پڑھنا، ایصال ثواب کرنا اور دعائے مغفرت کرنا سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو آدمی 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کی روحوں کو پہنچائے تو مردوں کو ثواب پہنچنے کے ساتھ ہی پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو آدمی اس رات بیری کے ساتھ پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے نہائے تو انشاءاللہ سال بھر تک جادو ٹونے کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ رات عبادت میں گزاریں اور اپنے و سب کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں اور خرافات سے بچیں اور دوسرے دن روزہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔